بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. پہلا سوال یہ ہے، ایک بھائی پوچھتے ہیں یہ کہ ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک جو روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیے، جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کے متعلق صحیح بخاری کے اندر روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. کوئی بھی نیک عمل ان 10 دنوں کے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں. یعنی عام دنوں میں بڑا سے بڑا عمل کر لے، ذی الحجہ 1 سے لے کر 10 تک چھوٹا سے چھوٹا عمل کر لیں. ان چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بڑے سے بڑے عمل مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں. یہاں تک کہ میں یہ کہہ دوں، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ جس میں شب قدر ہے، تو رات کو چھوڑ دیجئے، رمضان کے آخری عشرہ کے جو دن ہیں اس سے بھی بڑھ کر زیادہ مقبولیت اور زیادہ اجر والا دن وہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. بازار کے اندر ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے بہتر دن ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے تھے. اور یہ 9 ذی الحجہ کا دن جو عرفہ کا دن ہے، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہے، صحیح مسلم کے اندر 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو 1 سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا سنت ہے،
بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور روزے کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ کتنا بدلہ دے گا؟ بے حساب بدلہ دے گا۔ لیکن خاص طور پہ عرفہ کا دن 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 2 سال کے۔ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، 1 سال اگلا 1 سال پچھلا، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا پتہ چلا کہ آدمی کو تمام نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، سال کے افضل دن ہے، خاص طور سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم لوگ بھی محب مصطفیٰ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو بھی چاہیے 1 سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھیں اور بے انتہا اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ جی شیخ بھائی پوچھتے ہیں کہ مطلب یوم عرفہ کا روزہ کس حساب سے رکھیں گے، سعودیہ عرب کے حساب سے یا پھر ہندوستان کے حساب سے؟ دیکھیے، یہ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے آج کے دور میں 25-30 سال سے 40 سال سے کہ عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے چاند کے حساب سے رکھا جائے گا یا ہر ملک والے اپنے اپنے حساب سے عرفہ کا روزہ رکھیں گے، یہ بھی آج اختلافی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا، میرے ساتھ رہیے گا آپ۔ جب موبائل نہیں آیا تھا، انٹرنیٹ نہیں آیا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حجاج کرام کس دن حج کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا تھا؟ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو 30-40 سال سے معلوم ہونے لگا جب سے موبائل اور نیٹ آیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہوا ہے۔ اس سے پہلے کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا تھا۔ تو شریعت ہماری مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، اسلام مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ مکمل نہیں ہے؟ مکمل ہے نا۔ جب مکمل اسلام ہے، 1400 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ اربعہ، اس کے بعد محدثین، سب کے سب روزہ کیسے رکھتے تھے یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں آگے بڑھو، میں کہتا ہوں دین کے معاملے میں پیچھے جاؤ۔ کہاں جاؤ؟ پیچھے چلو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین وغیرہ روزہ کیسے رکھتے تھے۔ تو آپ یہی پائیں گے ہر ملک والے اپنے اپنے چاند کے حساب سے ہی روزہ رکھتے تھے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، عرفہ کا دن جس دن سعودی میں ہوتا ہے، عرفہ کا وقت کب ہوتا ہے؟ کب سے شروع ہوتا ہے عرفہ کا وقت؟ کب سے شروع ہوتا ہے؟ عرفہ کا اصل وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد سے۔ کب سے؟ ظہر تک لوگ آتے رہتے ہیں عرفہ کے میدان میں، آتے رہتے ہیں۔ عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد سے، اور وہ وقت امریکہ میں وہ رات کا وقت ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ رات کا وقت ہوتا ہے۔ اگر ہم کہہ دیں گے کہ اسی دن روزہ رکھنا ہے تو پھر اس کا مطلب امریکہ والے عرفہ کبھی بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ پا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ اور جو ان کے قریبی ممالک ہیں، یہاں ظہر کا وقت ہوگا، وہاں شام ہوگی، رات ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیے کب وہ روزہ رکھیں گے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے میرے بھائیوں، تفصیل بہت ہے، میں کہوں گا زیادہ بہتر اور صحیح بات یہ ہے ہر ملک والے اپنے اپنے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تفصیل زیادہ میں جانا نہیں چاہتا، یہ احتیاط اسی میں ہے۔ جی، بعض لوگ کہتے ہیں سعودی کے حساب سے رکھنا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا، اسلام ہمارا مکمل ہے، 1400 سال سے لوگ جس پر عمل کرتے آئے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ جی، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ قربانی کے کتنے ایام ہیں، اور چوتھا دن جو قربانی کرتے ہیں تو اس کی کیا ثبوت ہے؟ اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھیے، 3 دن قربانی تو سبھی لوگ کرتے ہیں، ہے نا؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا؟ 10 تاریخ کو، 11 کو اور 12 کو۔ لیکن کچھ ایسی روایتیں ملتی ہیں جس کو محدثین نے حسن قرار دیا ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر تحقیق کر کے روایت پیش کی ہے۔ کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سارا کا سارا ذبح کا دن ہے۔ ایام تشریق سارا کا سارا ذبح کا دن ہے۔ کیا پتہ چلا ایام تشریق کب کب ہے؟ کون بتائیں گے؟ 10 تاریخ کو ایام تشریق نہیں کہتے، 10 تاریخ کو عربی زبان میں یوم النحر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم النحر۔ 11، 12 اور 13 اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔
فقہ کی کتاب ہدایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13، 11، 12 اور 13۔ تو میں کہوں گا ٹوٹل قربانی کے 4 دن بنتے ہیں، لیکن سب سے افضل دن 10 والا دن ہے، پھر اس کے بعد 2 نمبر پہ 11 والا دن ہے، پھر 3 نمبر پہ 12 والا دن ہے، اور 13 والے دن کی گنجائش نظر آتی ہے صحیح دلیل کے بنا پر، اور اس بنا پر بھی کہ بھائی کسی کا جانور گم ہو گیا، پیسے نہیں تھے، اللہ نے پیسہ دے دیا، جانور بھاگ گیا تھا، مل گیا، چلو ایک گنجائش ہے کہ بھائی چلو اس دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس دن کرو، نہیں، سب سے افضل 10 کو، پھر 11 کو، پھر 12 کو، اور آخری دن کیا ہے 13 کو۔ جی، اس لیے ان دلائل کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ 4 دن ہے، اور سب سے افضل 10، پھر 11، پھر 12 اور آخری دن 13 ہے۔ جی، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ اسی طرح شیخ، جیسے ہی مطلب قربانی کا وقت آتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، قربانی میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ یہ زندہ کریں اور اپنی طرف سے کریں، اپنی اولاد اور بچوں کی طرف سے کریں، یہ اصل ہے۔ یہ اصل کیا ہے قاعدہ قربانی کا؟ اپنی طرف سے ہو اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ہو۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی ہے اپنی طرف سے کی ہے، اپنی اولاد کی طرف سے کی ہے، اور اپنی امت کی طرف سے کی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں، میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 شکلیں ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کتنی شکلیں ہیں؟ 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے زندوں کے ساتھ مردوں کو شامل کریں۔ سب سے افضل شکل کیا ہے؟ جس پر سنت کی دلیل موجود ہے، زندوں کے ساتھ مردوں کو شامل کیا جائے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ہم نے ایک گائے لی یا ایک بکری لی، مثال کے طور پر ہم نے دل میں نیت کر لی ہمارے گھر والوں کی طرف سے، زندے بھی آ گئے، مردے بھی آ گئے، دادا بھی آ گئے، دادی بھی آ گئی، اسی طریقے سے ابا بھی آ گئے، امی بھی آ گئی، تمام بچے بھی آ گئے۔ نہیں سمجھا؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، ایک بھیڑ آپ نے کیا اور آپ نے کیا فرمایا؟ یہ میری طرف سے ہے۔ اور دوسرا کیا، آپ نے فرمایا میری ان امتیوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو امت میں اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ امت میں زندے بھی آ گئے، مردے بھی آ گئے، میری امت کی طرف سے ہے، تو اسی لیے صحیح بات اور افضل ترین بات یہ ہے، سنت یہ ہے کہ زندوں کے ساتھ کن کو شامل کیا جائے؟ مردوں کو شامل کیا جائے، اس میں سب لوگ آ جائیں گے، سب کو ثواب ملے گا برابری کے ساتھ۔ دوسری شکل کیا ہے؟ میت وصیت کر کے جائے تو ہم وصیت کی تنفیذ کریں گے، وصیت کو ادا کریں گے، اور اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں ہے، جائز ہے، آپ میت کی وصیت کو پوری کریں آپ۔ تیسری شکل مستقل میت کی طرف سے کرنا، جیسے ایک گائے لیا دنیا سے گزرے ہوئے بابا کی طرف سے، دادا کی طرف سے، مثال کے طور پر، تو یاد رکھیے گا تحقیق کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خاص کر میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی بھی صحیح دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اسپیشل قربانی مردوں کی طرف سے نہیں کی ہے، کبھی بھی خدیجہ کی طرف سے نہیں کیا، کبھی بھی اپنی بیٹیاں جو فوت ہو گئی تھی ان کی طرف سے نہیں کیا، بیٹے فوت ہو گئے تو ان کی طرف سے نہیں کیا، چچا حمزہ کی طرف سے نہیں کیا، کسی میت کی طرف سے آپ نے کبھی بھی مستقل قربانی نہیں کی ہے۔ اگر کسی کو دلیل مل جائے مجھے لا کے دیجیے گا، میں ماننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ کیا پتہ چلا کہ مستقل قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں زندوں کے ساتھ ان کو شامل کیجئے تاکہ زندوں کو بھی ثواب ملے، مردوں کو بھی ثواب ملے۔ جی، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ عقیقہ کے لیے کیسے جانور کا انتخاب کیا جائے؟ کیا بکری کے علاوہ بڑے جانور بھی مطلب کر سکتے ہیں عقیقہ کے لیے؟ دیکھیے، عقیقہ کا جہاں تک معاملہ ہے، میں آپ کے سامنے 3 حدیث کا 3 ٹکڑا لانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا میرے ساتھ۔ دیکھیے، یہ سب باتیں تحقیق پر مبنی ہیں۔ پہلی حدیث، جس کے گھر بچہ پیدا ہو وہ عقیقہ کرے۔ دوسری حدیث، جس کے گھر بچہ پیدا ہو تو لڑکا کی طرف سے 2 بکرے، لڑکی کی طرف سے 1 بکری۔ کلیئر ہو گیا؟ تیسری حدیث، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، کیا ہم لوگ اونٹ میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟ اونٹ میں عقیقہ کر سکتے ہیں؟
انہوں نے جواب دیا، عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے جواب دیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ میں عقیقہ نہیں کرتے تھے۔ تینوں حدیثوں کو ملائیے، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو وہ ذبح کرے، کیا کرے؟ ذبح کرے۔ ذبح کرنا کہتے ہیں ایک جانور لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہی ہے ذبح کرنا۔ اس کا مطلب یہ جان کا فدیہ ہے۔ کس کا فدیہ ہے؟ جان کا فدیہ ہے۔ جان کا فدیہ ہے تو جان دیجئے۔ ایک حدیث آ گئی، دوسری حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، لڑکا ہو تو 2 اور لڑکی ہو تو 1، اور تیسری حدیث بڑے جانور کو پیچھے کر دیتی ہے کہ جب اونٹ میں عقیقہ کو پسند نہیں کیا گیا تو گائے میں بھی عقیقہ کو پسند نہیں کیا جائے گا، بلکہ نام لے کر کہا گیا، کیا؟ للغلام شاتان مکافئتان، لڑکا کی طرف سے 2 بکری ایک جیسے ہو اور لڑکی کی طرف سے 1 ہو۔ کیا پتہ چلا کہ چھوٹے جانور میں عقیقہ کیجئے اور لڑکا کی طرف سے 2 کیجئے، لڑکی کی طرف سے 1 کیجئے، اور بڑے جانور سے پرہیز کیجئے، بڑے جانور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیرن جزا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا مطلب قربانی کے جانور کے جو شروط ہیں، کیا وہی شروط عقیقہ کے جانور کے لیے بھی ہے یا پھر نہیں ہے؟ دیکھیے، عام طور پر شروط تو وہی ہیں، عام طور پر شروط وہی ہیں، لیکن دتا ہوا ہونا ضروری عقیقہ میں نہیں ہے۔ عقیقہ میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے معلوم ہو کہ عقیقے کے جانور میں دتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور میں دتا ہوا ہونا چاہیے، لیکن عقیقے میں دتا ہوا، اور میں آپ کو بتلا دوں 5 سے 6 شرطیں ہیں قربانی کے جانور کے لیے، وہ گن لیجئے صرف انگلی پر آپ۔ ایک تو مویشی چوپایا ہو، کیا ہونا چاہیے؟ مویشی چوپایا ہو، یعنی اونٹ، گائے، بکرے اور بھیڑ، یہ چاروں مذکر و مؤنث کے ساتھ 8 طرح کے ہو گئے۔ اور اسی کی طرف اللہ نے سورہ انعام میں اشارہ کیا، 8 ازواج، کیا کہا؟ 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں۔ اور پہلی شرط یاد رکھیے گا، مویشی چوپائے ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ مویشی چوپایا۔ اب کوئی آدمی گھوڑا قربانی کرے گا، گھوڑے کی قربانی ہوگی؟ گھوڑے کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کی لسٹ میں نہیں ہے، قربانی کی لسٹ میں نہیں ہے۔ دوسری شرط، جانور دتا ہوا ہونا چاہیے سوائے بھیڑ کے، سوائے بھیڑ کے۔ بھیڑ میں 6 مہینے کا بھی ہے تو کام چل جائے گا۔ اب یہ جانور عام طور پر دتا ہوا کب ہوتا ہے؟ اونٹ جب 5 سال کا ہو جائے یا زیادہ کا، گائے 2 سال کی ہو جائے یا زیادہ کی، بکری 1 سال ہو یا زیادہ، اب بھیڑ 6 مہینہ۔ تو یہ عمر کو دیکھنا ہوگا، اور سب سے بہتر بات یہ ہے کہ دتا ہوا ہے یا نہیں دیکھ کر کے لیجیے آپ۔ تیسری شرط، عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، خاص طور سے 4 عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ گن لیجیے انگلی پر، 4 عیب اگر ہے تو قربانی آپ کی نہیں ہوگی۔ پہلا عیب کیا ہے؟ کہ کانا نہیں ہونا چاہیے۔ کانا یعنی ایک آنکھ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ایک آنکھ خراب ہو قربانی جائز نہیں، درست نہیں، کافی نہیں۔ اور جس کے 2 آنکھ خراب ہو تو قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ دوسری بات، واضح طور پر بیمار نہ ہو۔ تیسری شرط، واضح طور پر لنگڑا نہ ہو۔ چوتھی شرط، ایسا جانور نہ ہو جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، ہڈی میں۔ یہ 4 عیوب والے جانور کی قربانی نہ درست ہے، نہ جائز ہے، نہ کافی ہے، نہ ادا ہوگی۔ اب اس سے زیادہ جو بیمار ہو وہ بدرجہ اولا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کتنی شرطیں ہو گئی اب تک؟ 3 ہوئی نا، 3۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ کہ مخصوص دن میں ہو، مخصوص وقت میں قربانی ہو۔ مخصوص دن کا مطلب 4 دن ہم نے بتلا دیا، اور مخصوص وقت کا مطلب عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے، ٹھیک ہے؟ 5ویں شرط کیا ہے؟ آپ جانور کے مالک ہونا چاہیے، جانور کے۔ اب کسی کی بکری بدی ہوئی تو کھول کے لیا بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو دوسرے کا جانور ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ جانور قربانی کرنے پر قادر بھی ہوں۔ اب ایک آدمی کے پاس مال ہی نہیں ہے، کیا قربانی کرے گا؟ تو ان 6 شرطوں کے ساتھ قربانی آپ کی درست ہوگی۔ ان 6 شرطوں کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے۔ جی جزاکم اللہ خیرن جزا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کی طرف سے ایک خصی کرنا چاہتا ہوں اور ایک گائے کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا کر سکتا ہوں؟
دیکھیے ماشاءاللہ ابھی ہم نے بتلایا تھا آپ کو کہ عقیقے میں سنت افضل مستحب یہی ہے دلائل کی روشنی میں کہ آپ بکرے میں قربانی کی عقیقہ کیجئے، بکرے میں کیا کیجئے؟ عقیقہ کیجئے، بکرا ہو بکری ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑے جانور سے پرہیز کیجئے، کوئی بھی چکیے عقیقے کا قیاس قربانی پر جائز نہیں ہے، عقیقے کا قیاس قربانی پر نہ تو جائز ہے نہ ثابت ہے۔ اس لیے میں کہوں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت پر عمل ہو تو 2 بکرے کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو عقیقے کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر آپ بڑے جانور میں کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی کوئی صحیح ترین یا واضح ترین دلیل نہیں ہے جس بنا پر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کیجئے۔ بعض علماء نے جائز کہا، لیکن دلائل کے ساتھ میں کہتا ہوں افضل یہی ہے کہ آپ چھوٹے جانور میں کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو ناخن اور بال نہیں کٹواتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ توجہ کیجئے گا میرے ساتھ، جس بھائی کو قربانی کا ارادہ ہو یا جو گارجین ہے، گھر کے بچے سب نہیں، جو گارجین ہے جو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے پہلے ناخن بال وغیرہ کاٹ لیں، اور اگر ذی الحجہ کا چاند نکل گیا تو جب تک قربانی نہیں ہو جاتی آپ بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ صحیح مسلم کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند نکل جائے اور تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا، کیا فرمایا؟ فَلْيُمْسِكْ، وہ رک جائے، کس سے؟ ناخن کاٹنے سے، عَنْ أَظْفَارِهِ، اور بال کاٹنے سے، سبوں سے رک جائے۔ کیا پتہ چلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کو رکنا ہے، اس لیے کہ حکم کا مطلب واجب ہوتا ہے۔ حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، جان بوجھ کر آپ کو کاٹنا نہیں ہے، الا یہ کہ مجبوری ہو، ایمرجنسی ہو۔ اب ایک زخم ہے، آپریشن کرانا ہے تو مجبوری آ گئی نا، لازمی طور پر ہمیں کرانا ہے۔ اگر تھوڑا کاٹ لیا اس حساب سے جہاں پہ وہ زخم ہے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی بھول کر کے کاٹ لیا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر ہمیں اور آپ کو نہیں کاٹنا ہے۔ جی جزاکم اللہ خیرن جزا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ مطلب غیر مسلم ہمارے پڑوسی ہیں اور کچھ لوگ قربانی کے موقع پر گوشت مانگنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں غیر مسلم، تو کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ اللہ جزائے خیر دے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں اگر وہ مانگنے آتے ہیں تو بھی اور نہیں مانگنے آتے ہیں تو بھی آپ ان کو گوشت دیجئے، آپ ان کو گوشت دیجئے، سوائے ایک طرح کے کافر کے جو حربی ہے، جو مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آتا ہے، اس کو نہیں دینا ہے۔ باقی جتنے بھی غیر مسلم ہیں سبوں کو قربانی دے سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے اندر فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ جو لوگ آپ سے لڑنے نہیں آتے، جنہوں نے آپ کو گھروں سے نہیں نکالا، آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجئے، محبت کا معاملہ کیجئے، اور انشاءاللہ یہ گوشت اگر آپ دیتے ہیں اور ان کو دین سے قریب کرتے ہیں، کتنی اچھی نیکی ہوگی۔ گوشت لیا اور اس کے ساتھ پیکٹ میں جو ایک کتاب بھی دے دیا کہ آپ اس کو پڑھیے گا، نہیں سمجھا؟ دعوتی کام بھی ہو گیا، محبت بھی ہو گئی، احسان بھی ہو گیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم لوگوں کا فوکس کیا ہونا چاہیے؟ دین سے قریب کرنا ہے، محبت کے ذریعے، تحفوں کے ذریعے، انعام کے ذریعے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وہ ہمارے مقابلے میں نہیں آتے ہم ہر وقت ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کریں گے۔ جی جزاکم اللہ خیرن جزا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نے قربانی کا جانور خریدا تھا لیکن وہ بیمار پڑ گیا، تو کیا اس کو بیچ کر دوسرا جانور خرید سکتے ہیں قربانی کے لیے؟ دیکھیے قربانی کے جانور کے متعلق ایک قاعدہ یاد کر لیجیے، آپ ایک قاعدہ دے رہا ہوں میں۔ قاعدہ یہ ہے، بیمار پڑنے میں، مر جانے میں اگر آپ کا کوئی دخل نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے بہتر آپ اس کو بیچ کر کے دوسرا جانور لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا دخل ہے تو لازمی طور پر آپ کو علاج بھی کرانا ہے، اور اگر زیادہ بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہے یا مر گیا آپ کے دخل کی بنا پر کہ آپ نے کھانا نہیں دیا وغیرہ، تو پھر آپ کو اگر وہ مر گیا ہو یا بھاگ گیا ہو آپ کی سستی سے تو آپ کو دوسرا جانور خرید کر کے دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا دخل نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ علاج کروائیے، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور اگر شفا مل جائے اچھی بات ہے، اگر مر بھی گیا
پیسے اللہ نے دیے ہیں اور آپ کا دخل بھی نہیں ہے، دوسرا کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، دوسرا کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، لیکن اگر نہیں بھی کریں گے اور آپ کا دخل نہیں تھا مرنے میں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ لیکن اللہ نے دیا ہے تو دوسرا خرید کے دے دیجئے، اور اگر نہیں ہے اور آپ کا دخل بھی نہیں ہے مرنے میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر جزا۔ قربانی کے تعلق سے جتنے سوالات تھے وہ ہو گیا۔ ہماری ایک بہن کی طرف سے ایک سوال آیا تھا کہ کبھی کسی دکاندار سے کچھ سامان میں باقی لیا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھول گیا کہ کس سے وہ سامان لیا تھا، اور دکاندار بھی مجھے نہیں جانتا ہے، تو اس پیسے کا میں کیا کروں؟ اللہ جزائے خیر دے۔ دیکھیے یہ تو دکاندار کی بات چلی آپ کے سامنے، لیکن میں ایک قاعدہ دے دیتا ہوں۔ کسی نے آپ کو پیسہ دیا یا آپ نے کسی سے پیسہ لیا، پہچان والا ہے تو آپ تو پہچانتے ہی ہیں، لیکن اگر پہچان والا نہیں، اچانک کسی سے 5 10 15 20 50 100 لے لیا، تو اگر آپ ان کو تلاش کر سکتے ہیں تو کیجئے، جہاں تک ہو سکے حسب امکان آپ تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، یہاں وہاں ان کے دوستوں سے، فلاں سے، ادھر سے ادھر سے، آج کل سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اس سے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر سارے راستے بند ہو گئے، ہم نے بہت محنت کی، وہاں تک نہیں پہنچ سکے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے، تو ان کی طرف سے صدقات و خیرات کر دیجئے، ان کی طرف سے۔ اور اگر ان کے گھر والوں کو آپ جانتے ہیں، وہ نہیں مل رہا لیکن گھر معلوم ہے، گھر پہنچا دیجئے صدقہ کرنے سے پہلے، لیکن وہ بھی نہیں معلوم ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کر دیجئے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب پہنچا دے گا۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں نماز کے لیے گیا تو جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور اگلی صف مکمل ہو چکی تھی، اور کوئی آدمی بھی نہیں تھا کہ جس کو ساتھ کھڑا کر لوں، تو میں کیا کروں؟ اگلی صف سے کسی کو پیچھے کھینچ سکتا ہوں یا پھر اکیلا کھڑا ہو جاؤں؟ دیکھیے اس مسئلے میں علماء نے کلام کیا ہے کہ اگر پہلی صف بالکل مکمل ہو چکی ہے، ایک جگہ بھی خالی نہیں ہے، اگر خالی ہے تو تھوڑا تھوڑا کھسکا کر کے کھڑے ہو جائیے۔ آج کل تو لوگ اتنے گیپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ 4 آدمی کھڑا ہو جائے گا، دیکھا جاتا ہے عام طور پر یہی۔ اگر دیکھ رہے ہیں کہ صف پر ہے تو کھسکا کھسکا کے آپ کھڑے ہو جائیے، چونکہ آپ اکیلے ہیں، لیکن اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، مکمل فل ہے، مکمل فل ہے، تو پھر یاد رکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کا قول یہ ہے کہ آپ اکیلے کھڑے ہو جائیے، آگے سے کسی کو پیچھے کھینچنے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی، کوئی صحیح دلیل نہیں ملتی۔ اور دوسری بات کہ پہلی صف والوں کو آپ نے کھینچ کر صف اول کی فضیلت سے محروم کر دیا، صف اول کی فضیلت سے، پہلی صف کی جو فضیلت ہے وہ دوسری کی نہیں ہے، جو دوسری کی ہے وہ تیسری کی نہیں ہے، اور آپ نے کھینچ لیا ان کو آگے سے پیچھے، کیوں؟ اپنے بیلنس کے لیے کہ بھائی ہم پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں تو آگے سے ایک آدمی کو کھینچ لیں۔ آپ نے اپنے آپ کو تو دیکھا، ان کو نہیں دیکھا، آپ نے صف اول کی فضیلت سے آپ نے ان کو محروم کر دیا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے اس مسئلے میں پیچھے اکیلے کھڑے ہو جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں، مجبوری میں ہے، شوق سے نہیں ہے۔ اگر شوق سے ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی، شوق سے ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی، چونکہ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیچھے اکیلے کھڑا ہو گیا جبکہ صف میں جگہ تھی، آپ نے فرمایا نماز دہراؤ، کیا فرمایا؟ نماز دہراؤ، لیکن چونکہ مجبوری ہے، افتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے مجبوری میں ایک بندہ پیچھے اکیلے کھڑا ہو جاتا ہے جبکہ صف اول میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ اسی طرح ہمارے ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میری فجر کی نماز چھوٹ گئی، اس کے بعد میں تقریباً 7 بجے فجر کی نماز کے لیے مسجد آیا، تو کیا میں قرات کروں، جہری مطلب جہراً قرات کروں یا پھر سری قرات کروں؟ فجر کی نماز یا کوئی بھی نماز کے تعلق سے ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہماری نماز چھوٹ گئی، پہلے آپ یہ بتائیے جان کر چھٹی ہے یا جان کر نہیں چھٹی ہے؟ ایسی حالت انسان کی پیدا ہو جائے جس میں بندہ نماز چھوڑ بیٹھتا ہے، جان کر کسی کو جماعت سے نہیں پیچھے رہنا ہے، جماعت سے پیچھے نہیں رہنا ہے، اور اگر جماعت چھوٹ گئی تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم وقت کے اندر پڑھ لیں۔ کب پڑھ لیں؟
وقت کے اندر پڑھیں، جان کر مت چھوڑیے، اس لیے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ جان کر چھوڑنے پر اگر وقت نکل گیا، اللہ اکبر، بہت سے علماء کی رائے ہے کہ وہ آدمی تو اسلامی سے باہر ہو جاتا ہے، اور اکثر اہل علم کہتے ہیں کفر تک چلا آتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، نماز کو سیریسلی لیجئے، نماز کو سیریسلی لیجئے، سستی بالکل مت کیجئے، اس لیے کہ بار بار یہ بات آتی ہے کہ ہم الارم لگاتے ہیں 7 بجے کا، کیوں؟ اسکول کا وقت ہے، ہمیں ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ قسم اللہ کی کہتا ہوں، جس کے دل میں نماز کی عظمت نہیں، اس کے دل میں اسلام کی کوئی عظمت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ جان بوجھ کر نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، مجبوری عذر شرعی کے بنا پر چھوٹ جائے کوئی حرج کی بات نہیں، انسان ہے، کبھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسی شکل میں جب آدمی مسجد میں آئے اور عذر شرعی کے بنا پر فوت ہو گئی ہے تو پھر آپ انشاءاللہ بہتر یہ ہے کہ آپ آواز سے بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور اکیلے آہستے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، چونکہ وہ نماز چونکہ جہری تلاوت والی ہے تو جہری بھی کر سکتے ہیں، اور چونکہ اکیلے ہیں اس لیے آہستے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہ جو بچہ بن گیا اس میں روح پھونک دی گئی، اور یہ روح پھونکی جاتی ہے 4 مہینے کے بعد۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 4 مہینے کے بعد۔ تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو گیا اور اس کے بعد روح پھونک دی گئی، اب وہ انسان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انسان ہو گیا۔ اب انسان ہو گیا تو 4 مہینے کے بعد، روح پھونکے جانے کے بعد جب بھی پیٹ سے وہ ساقط ہو جائے، چاہے 5ویں مہینے میں، چاہے 6 مہینے میں، چاہے 7ویں میں، چاہے 8ویں میں، چاہے 9ویں مہینے میں، اگر وہ ساقط ہو گیا، چاہے زندہ ساقط ہوا ہو چاہے مرا ہوا ساقط ہوا ہو، بات کلیئر ہو رہی میری؟ تو ایسی حالت میں چونکہ وہ انسان کا بچہ ہے اور روح پھونکی جا چکی ہے تو انشاءاللہ اسے غسل بھی دیا جائے گا، استحبابی طور پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، استحبابی طور پر، وجوبی طور پر نہیں، چونکہ چھوٹے بچوں کے لیے واجبی طور پر نہ جنازہ ہے نہ غسل ہے، استحبابی طور پر پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ جی جزاکم اللہ خیر جزا۔ آخری سوال ہمارے ایک بھائی کی طرف سے یہ ہے کہ کیا قربانی قرض لے کر کر سکتے ہیں؟ میں خود مقروض ہوں لیکن قرض لے کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیے، اگر قرض کی مقدار زیادہ ہے اور لوگ آپ سے وصول بھی کر رہے ہیں، بار بار بھی کہتے ہیں، اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو واجبی سب سے پہلے واجب چیز یہ ہے کہ آپ قرض ادا کیجئے، چونکہ قرض کی مقدار بھی زیادہ ہے، آپ کی آمدنی بھی کم ہے، آپ کے پاس زمین جائیداد بھی شاید نہ ہو، تو ایسی حالت میں اگر قرض دینے والا وصولی بھی بار بار کر رہا ہے، بار بار ٹوک بھی رہا ہے آپ کو، تو ایسی حالت میں پہلے قرض ادا کیجئے۔ لیکن چونکہ قربانی کرنے میں کوئی زیادہ پیسہ لگتا نہیں ہے، 1000 2000 5000 10,000 کی بات ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ قرض والا آپ کو ٹوک بھی نہیں رہا، یا تو آپ اس سے اجازت بھی لے لیجئے کہ بھائی میں قربانی کرنا چاہ رہا ہوں، قربانی کے بعد دوں گا۔ اگر وہ اجازت دے دے یا قرض والا آپ سے وصول کرنا نہیں چاہتا، اطمینان سے آپ دیتے رہیے، تو انشاءاللہ قربانی کر لینا چاہیے، قربانی کر لینا چاہیے۔